اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو سپیریئر گروپ آف کالجز میاں والی کیمپس کی طرف سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بیٹے، ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ حج اور مناسک حج کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو مناسک حج میں سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم ایام حج کے بارے میں پڑھیں گے کہ حجاج کرام ایام حج میں وہ کون سے مخصوص مقامات کو مخصوص افعال کے ساتھ زیارت کرتے ہیں۔ تو میرے بیٹے، آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو حج کے ایام میں سے سب سے پہلا جو دن ہے وہ ہے 8 ذی الحج۔ 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی رات تک یہ ایام حج ہیں، یعنی 13 ذی الحج سے پہلے تک۔ اب یہ 8 ذی الحج، پہلی بات یہ ہے میرے بیٹے کہ اس 8 ذی الحج کو عربی کے اندر ایک خاص نام دیا گیا ہے جس کو یوم الترویہ بولتے ہیں۔ جیسے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یوم عاشورہ ہے، تو جیسے ہی یوم عاشورہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے ہمارے ذہنوں میں فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بیٹے 8 ذی الحج کو عربی کے اندر یوم الترویہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہے شک کا دن۔ اب یوم الترویہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب کے اندر اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا تو پہلی رات جو حکم ملا تھا اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شک میں پڑ گئے کہ کیا واقعی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے یا شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یعنی شک کا دن۔ اب اس دن حجاج کرام کرتے کیا ہیں؟ میرے بیٹے یاد رکھو کہ حجاج کرام 8 ذی الحج کو اپنی قیام گاہ سے، جہاں جہاں پہ ان کی رہائشیں ہوتی ہیں، ان رہائش والی جگہوں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ احرام باندھ لینے کے بعد حجاج کرام 8 ذی الحج کو مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مقام مینا ہے یہ میرے بیٹے حدود حرم کے اندر ہی واقع ہے، اور یہ مقام مینا جو ہے یہ مکہ المکرمہ سے تقریباً 8 کلومیٹر مشرق کی طرف 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی ہے جس کو مینا کہتے ہیں۔ اور اس مقام مینا، اس وادی مینا کی جو لمبائی ہے یہ تقریباً 4 کلومیٹر پر مشتمل ہے یہ وادی۔ اور ایک چیز اور بھی اس وادی کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ یہی وہ مینا کا مقام تھا، یہی وہ وادی تھی، یہی وہ جگہ ہے جس پر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربانی کے لیے ساتھ لے آئے تھے۔ سمجھ آئے گی میرے بیٹے؟ اور یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں میرے بیٹے، اس مقام مینا کو ایک اور بھی نام دیا جاتا ہے اور اس کو خیموں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ خیمے لگے ہوئے ہیں مینا کے میدان کے اندر۔ تو حجاج کرام میرے بیٹے 8 ذی الحج کو اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ
حج کی ڈیفینیشن آپ یاد کریں کہ میں نے آپ کو حج کی ایک ڈیفینیشن یہ بتائی تھی کہ مخصوص ایام میں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص مقامات کی زیارت کرنا حج کہلاتا ہے. تو اب دیکھو میرے بیٹے 8 ذی الحج یہ مخصوص دن ہے. اب اس مخصوص دن کو حجاج کرام مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ 8 ذی الحج مخصوص دن ہے. مخصوص مقام کیا ہے میرے بیٹے؟ مقام مینا. اور وہاں پر جا کر مخصوص کام کیا کرتے ہیں کہ وہاں اس میدان کے اندر وادی مینا کے اندر اس دن کی بقیہ نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ہے میرے بیٹے مخصوص دن میں مخصوص مقام کی مخصوص فعل کے ساتھ زیارت کرنا. کہ حجاج کرام 8 ذی الحج کو مکہ سے مینا روانہ ہوتے ہیں اور مینا کے اندر وہ سارا دن ادھر ہی گزارتے ہیں اور وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں پڑھتے ہیں اس دن کی جو رہ گئی ہوتی ہیں، بقیہ نمازیں ہوتی ہیں. اور سارا دن وہ پھر قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار میں مصروف رہتے ہیں. ایون کہ اگلا 9 ذی الحج کا جو دن ہوتا ہے اس دن کی فجر کی نماز بھی ادھر ہی میدان مینا میں ہی پڑھتی ہیں. تو یہ میرے بیٹے میدان مینا ہے. یہ اس کی ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے لگائی ہے. یہ مقام مینا ہے اور یہاں پر جو ہیں یہ خیمے لگائے جاتے ہیں جہاں پر حجاج کرام وہ دن گزارتے ہیں. اب اس کے بعد جب رات 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات حجاج کرام نے مینا کے اندر گزاری تو آگے جب 9 ذی الحج کا دن آتا ہے تو اس دن کیا کرتے ہیں؟ اب یہ 9 ذی الحج کا جو مخصوص دن ہے، جیسے 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہا گیا تھا تو 9 ذی الحج کا ایک خاص نام وہ یہ ہے کہ اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. عرفہ پہچان. یعنی جب اللہ رب العالمین نے دوسری رات پھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا، اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا تھا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین آ گیا کہ یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو اس لیے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا تو اس لیے اس دن کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں. 8 ذی الحج کو یوم الترویہ شب کا دن، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ. اب 9 ذی الحج کی جو رات تھی وہ میرے بیٹے حجاج کرام نے مینا میں گزاری تھی. اب مینا سے 9 ذی الحج کو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حجاج کرام میدان عرفات میں آتے ہیں. یہ میدان عرفات جو ہیں یاد رکھو میرے بیٹے یہ میدان عرفات ہے. یہ میدان عرفات یہ حدود حرم سے باہر واقع ہے اور اس میدان کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں. اور میرے بیٹے یاد رکھو یہ جبل رحمت یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تھا. اور اس میدان کے اندر جو سب سے بڑی مسجد واقع ہے وہ مسجد نمرہ ہے. سمجھ آ گئی میرے بیٹے؟ اب یہ مینا سے جو عرفات کا میدان عرفات کا جو ڈسٹنس ہے میرے بیٹے یہ تقریباً 14 کلومیٹر ہے. مکہ سے مینا 8 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. مینا سے آگے عرفات یہ تقریباً 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب اس دن حجاج کرام کیا کرتے ہیں میرے بیٹے؟ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں آ کر جو حج کا امیر ہوتا ہے اس کی قیادت کے اندر
مسجد نمرہ میں دو نمازی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے ہی پڑھتے ہیں، اور یہ دونوں نمازیں قصر نمازیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے صرف ایک ہی اذان ہوتی ہے، لیکن دونوں نمازوں کے لیے جو اقامت ہوتی ہے وہ میرے بیٹے الگ الگ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد میدان عرفات کے اندر مسجد نمرہ میں حجاج کرام ظہر اور عصر کی جب قصر نماز امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد جبل رحمت اس پہاڑ کے اوپر اس میدان عرفات کے اندر حجاج کرام قبلہ رخ ہو کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، اور اسی چیز کو کیا کہتے ہیں میرے بیٹے؟ وقوف عرفہ۔ اور یاد رکھو میرے بیٹے، وقوف عرفہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی 9 ذی الحج کو میدان عرفات کے اندر وقوف عرفہ ادا نہ کر سکا تو اس کا حج شمار نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں۔ ٹھیک ہوگی میرے بیٹے؟ اب زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی میدان عرفات کے اندر سورج کے زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم کے اندر تمام حجاج کرام میدان عرفات کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب اسی 9 ذی الحج کو مغرب سے تھوڑا پہلے حجاج کرام میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب عرفات سے یہ میدان عرفات ہے میرے بیٹے، یہ میدان عرفات سے لے کر مزدلفہ تک یہ تقریباً 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب حجاج کرام کو رستے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن صرف اسی دن کے لیے اور حجاج کرام کے لیے تمام ضابطے تمام اصول چینج ہو گئے۔ ویسے تو عام روٹین کے اندر مغرب کی نماز کا وقت جیسے ہوتا ہے فوراً اسے ادا کر دیا جاتا ہے، لیکن صرف 9 ذی الحج کے دن حجاج کرام کے ہی لیے، صرف اور صرف حجاج کرام کے لیے راستے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رات کے جس حصے میں بھی وہ میدان مزدلفہ میں پہنچیں گے وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھے اسی میدان مزدلفہ کے اندر ادا کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے مقام پر جا کر عشاء اور مغرب کی نماز اکٹھی ادا کی تھی۔ سمجھ آ گئی میرے بیٹے؟ تو 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس دن حجاج کرام مینا سے عرفات کے اندر جاتے ہیں، اور میدان عرفات کے اندر ظہر اور عصر کی قصر نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر غروب آفتاب سے پہلے تک میدان عرفات کے اندر چند لمحات کے لیے رکتے ہیں۔ وقوف عرفہ جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے اس کو پرفارم کرتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، اور اسی ہی دن حجاج کرام میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور مزدلفہ یہ ایک کھلا میدان ہے، اس میدان کے اندر جا کر حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرتے ہیں، اور وہ رات جو 10 ذی الحج کی رات بنتی ہے، یعنی 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی جو رات ہے وہ اس کھلے میدان کے اندر گزارتے ہیں۔ یہ ہے میرے بیٹے
میدان عرفات. یہ دیکھیں ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے لگائی ہے اور اس کے اندر یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ حجاج کرام میدان عرفات کے اندر موجود ہیں اور حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ ہے میرے بیٹے میدان مزدلفہ. یہ کھلے آسمان کے نیچے یہ دیکھو حجاج کرام یہ رات گزار رہے ہیں اس کھلے آسمان کے نیچے. ٹھیک ہو گیا میرے بیٹے. اب 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات حجاج کرام نے مزدلفہ کے مقام پر گزاری. تو اب سورج طلوع ہونے سے پہلے حجاج کرام کیا کرتے ہیں 10 ذی الحج کو مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اب یہ 10 ذی الحج جو ہیں اس کو یوم النحر کہتے ہیں. یوم النحر قربانی کا دن, کیونکہ یہی وہ دن تھا کہ جس دن اللہ کے پیارے نبی جس کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چونکہ اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے لے آئے تھے, اس لیے اس دن کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہتے ہیں. اب حجاج کرام 10 ذی الحج کو سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. یہ ہے مینا میرے بیٹے. وہاں پر جا کر یہ کیا کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے کنکریاں مارتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں رمی. سمجھ آ گئی ہے؟ رمی لغت کے اندر رمی کا مطلب ہوتا ہے میرے بیٹے کسی بھی چیز کو پھینکنا, یہ رمی کہلاتا ہے. لیکن دین کی اصطلاح میں رمی سے مراد شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو عمل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمی کہتے ہیں. تو رمی کہاں پر کی جاتی ہے میرے بیٹے؟ میدان مینا میں. ایک پھر آپ کو اہم ترین سوال کی طرف یاد دہانی کرواتا چلوں, وہ یہ ہے کہ میرے بیٹے طواف تھا خانہ کعبہ کا, صفا اور مروہ کے درمیان کیا ہوئی تھی؟ سعی. اور رمی کہاں پر ہوتی ہے؟ میدان مینا میں. اب یہ جو شیطان کو کنکریاں مارنے کا طریقہ ہے میرے بیٹے, یہ طریقہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کی شہادت کی انگلی اس کے نیچے آپ اپنا انگوٹھا رکھیں اور اس کے اوپر آپ پتھر رکھیں اور پتھر کو آپ نے انڈر آرم یعنی نیچے والی سائڈ سے آپ نے, جیسے آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کرکٹ لورز ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں میرے بیٹے کہ جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو اس میچ سے پہلے ایک ٹاس ہوتی ہے. وہ ٹاس کیسے ہوتی ہے کہ شہادت والی انگلی کے نیچے انگوٹھا رکھتے ہیں اور اس انگوٹھے کے اوپر ایک کوائن رکھا جاتا ہے, سکہ رکھا جاتا ہے جس کو ہوا کے اندر ایسے اچھالا جاتا ہے. تو ایسے ہی اسی انداز کے اندر اس شیطان کو کنکریاں مارنا یہ سنت طریقہ ہے میرے بیٹے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ سنت طریقہ ہے. اب یاد رکھیں وہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کنکری کا جو سائز ہے میرے بیٹے وہ چنے کے دانے سے تھوڑی بڑی سائز کی ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ مثال کے طور پر یہ میرے بیٹے نے یہ دیکھو, یہ 3 شیطان ہیں, ان کو جمرات کہتے ہیں. جیسے ہم اردو کے اندر جمرات لکھتے ہیں جس کے اندر عین آتی ہے, اگر عین کو نکال دے تو یہ جمرات بن جاتی ہے. اور جمرات جمرتن کی جمع ہے اور جمرہ ایک شیطان کو کہتے ہیں اور جمرات اس کی جمع ہے شیاطین. تو یہ دیکھو میرے بیٹے یہ وہ جمرات ہیں 1 2 اور 3. اب دیکھو کہ ان کے گرد یہ وال بنی ہوئی ہے, جیسے گھروں کے اندر فاؤنٹین وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے, فوارہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو اس فوارے کا پانی روکنے کے لیے سائڈ کے اوپر ایک دیوار بنا دی جاتی ہے. اب حجاج کرام یہاں سے
جب شیطان کو کنکریاں مارتی ہیں تو اس کے اندر میرے بیٹے ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر حجاج کرام نے کنکری ماری اور وہ کنکری اس پلر پہ جا کے لگی نہیں ہے، اس سے پہلے گر گئی، پہلی صورت. دوسری صورت اس کو ٹچ ہو گئی. تیسری صورت کہ اس کو ٹچ بھی نہیں ہوئی، پہلے بھی نہیں گری بلکہ سائیڈ سے گزر گئی. چوتھی صورت دوسری سائیڈ سے گزر گئی. تو ان چاروں صورتوں کے اندر وہ کنکری کاؤنٹ ہوگی. ہاں اگر اتنی شدت سے مارا کہ کنکری اوپر سے اس پلر کے اوپر سے گزر کر دوسری سائیڈ پر جا کر گری تو وہ کنکری کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو رمی کسے کہتے ہیں میرے بیٹے؟ رمی کا لغوی معنی ہے پھینکنا. جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ وما رمیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے نہیں پھینکا، اذ رمیت جبکہ پھینکا تو نہیں تھا، ولکن اللہ رما بلکہ اللہ نے ہی پھینکا. اب 10 ذی الحج جو ہے میرے بیٹے یہ حجاج کرام کا سب سے زیادہ مصروف ترین دن جو ہے وہ 10 ذی الحج ہے، کیونکہ 10 ذی الحج کو وہ حجاج کرام مینا میں آتے ہیں مزدلفہ سے. مینا میں آئے، مینا میں آ کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ رمی کرتے ہیں. رمی کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں میرے بیٹے؟ قربانی کرتے ہیں. اب یہ قربانی جو ہیں جو پاکستان سے حجاج کرام جاتے ہیں یہ سعودیہ بینک کے تھرو میرے بیٹے قربانی کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حجاج کرام جب حج کی ادائیگی کے لیے اپنی پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کی قربانی کی پیمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، اور ان کو ایک مطلوبہ نمبر دیا جاتا ہے اور ایک خاص ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس وقت تک آپ کی قربانی ہو جائے گی. تو وہ اس نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے نام کی قربانی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے 10 ذی الحج کو رمی کی، رمی کرنے کے بعد انہوں نے کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے. اب جب قربانی کر دی تو قربانی کرنے کے بعد حجاج کرام کیا کرواتے ہیں؟ حلق کرواتے ہیں یا تقصیر. حلق کیا ہے میرے بیٹے؟ کہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا. مرد اور عورت کا حلق یہ ہے کہ مرد اپنے سر کے سارے بال منڈواتا ہے اور عورت کا حلق یہ ہوتا ہے کہ عورت کے بالوں کی ایک چوٹی کو انگلی کے اوپر ایک بل دیا جائے، جتنی لینتھ کے اندر اس کے بال آ جائیں ان کو اوپر سے کاٹ دو. یہ عورتوں کا حلق ہے. سمجھ آ گئی میرے بیٹے؟ اب اس ترتیب کو یاد رکھنا ہے کہ 10 ذی الحج کو سب سے پہلے کیا کرنی ہے؟ رمی. رمی کے بعد قربانی، قربانی کے بعد حلق. ہاں اگر اس ترتیب کے اندر فرق آ گیا کہ رمی سے پہلے قربانی ہو گئی یا قربانی سے پہلے حلق کروا دیا، یعنی اس ترتیب کے اندر کسی طرح سے بھی کوئی تبدیلی آ گئی تو حجاج کرام پر پھر ایک دم واجب آ جائے گا، یعنی ایک اور قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کی ترتیب کیا ہو گئی ہے؟ چینج ہو گئی ہے. اب جب حجاج کرام میرے بیٹے حلق کرواتے ہیں تو حلق کروانے کے بعد حجاج کرام وہ احرام جو انہوں نے 8 ذی الحجہ کو باندھا تھا مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہوئے، وہ احرام اب کھول دیں گے. سمجھ آ گئی میرے بیٹے؟ اب وہ احرام جب کھول دیں گے اس کے بعد اپنے عام روٹین والے کپڑے پہن سکتے ہیں. اب میرے بیٹے حجاج کرام کے لیے 10 ذی الحج کا یہ دن تھا. 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 3 دن ہیں. ان 3 دنوں میں پھر حجاج کرام خانہ کعبہ کے اندر جا کر طواف زیارت کرتے ہیں. اب میرے بیٹے یاد رکھنا ہے کہ جب حجاج کرام، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ جب فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس طواف کا ایک خاص نام ہے، اسے طواف قدوم کہتے ہیں. قاف 2 نقطہ دال واو میم،
طواف قدوم. تو طواف قدوم کون سا تھا میرے بیٹے؟ جب حجاج کرام پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. اور طواف زیارت کیا تھا؟ طواف زیارت یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو حلق کروانے کے بعد 10 سے لے کر 12 ذی الحجہ تک ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا جا کر طواف کرنا، وہ طواف زیارت کہلاتا ہے. تو اس کے بعد میرے بیٹے طواف کی ایک اور قسم ہے اور وہ ہے طواف وداع. جب حجاج کرام ان کے ایام، ان کے دن پورے ہو جاتے ہیں اور ان کو اب پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا سفر، ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب گھر کی طرف رخ کرنا ہے یا جو بھی ہے، جب سرزمین مکہ کو الوداع کہتے ہیں تو اس سرزمین مکہ کو الوداع کہنے سے پہلے ایک آخری طواف کرنا ضروری ہوتا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں. تو میرے بیٹے یاد رکھیں کہ چاہے طواف قدوم ہو، چاہے طواف زیارت ہو، چاہے طواف وداع ہو، ان تینوں کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ایک ہی جیسا ہے. طریقہ کار میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، جب حجاج کرام خانہ کعبہ کا فرسٹ ٹائم طواف کرتے ہیں تو اس طواف کا نام طواف قدوم ہے. طواف زیارت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے درمیان حلق کروانے کے بعد جب پہلا طواف کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف زیارت. اور سرزمین مکہ کو الوداع کہنے سے پہلے آخری مرتبہ جو طواف کیا جاتا ہے اس طواف کا نام کیا ہے؟ طواف وداع. یہ تھا میرے بیٹے 8 سے لے کر 12 ذی الحجہ کے درمیان حجاج کرام کن مخصوص مقامات پر جا کر وہ کون کون سے مخصوص افعال کرتے ہیں اور پھر ان مخصوص افعال کے ساتھ ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں. اسی چیز کا نام میرے بیٹے حج تھا. اب اس حج کے جو فوائد ہیں وہ فوائد کیا ہیں میرے بیٹے؟ کہ جب دنیا کے ہر کونے سے، پوری دنیا سے مسلمان جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے کچھ فوائد جو ہیں وہ انسان کے اوپر پڑتے ہیں. اور وہ فوائد کیا ہیں میرے بیٹے؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ حج کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ حج گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. کیونکہ میرے بیٹے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج انسان کے گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اس انداز میں حج کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی اور فسق و فجور کے کام نہیں کرتا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اسے جنم دیا ہو. دوسرا میرے بیٹے عشق الہی کا عملی اظہار. یاد رکھیں میرے بیٹے کہ حج جو ہے کہ جب ایک انسان، ایک مسلمان اپنے والدین کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، دوست احباب کو چھوڑ کر، اپنی ملازمت، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، سفر کی مشکلات کو برداشت کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کے ساتھ بے انتہا درجے کی محبت ہے. اور پھر جب وہ حجاج کرام، جب وہ حاجی بیت اللہ شریف پہنچتا ہے تو اس پر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ دیوانہ وار اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اس کے در و دیوار سے لپٹتا ہے، اپنی غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اپنے اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو حج کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اس سے انسان کی جو اپنے رب کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کا اگر عملی اظہار ہے تو وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ حج کی صورت میں ہو سکتا ہے. نمبر 3 نظم و ضبط. یاد رکھو میرے بیٹے کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے،
تمام لوگوں نے مناسک حج ادا کرنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہجوم ہونے کے باوجود کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، نہ کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہاں اگر اتفاقاً کسی کو کوئی تکلیف پہنچ بھی جاتی ہے تو وہ فوراً اسی وقت ایک دوسرے سے معافی طلب کر لیتے ہیں۔ لہذا حج کے موقع پر مسلمانوں کو ایک اور جو فائدہ پہنچتا ہے، ایک اور چیز کا درس ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی لائف کے اندر ایک نظم و ضبط آ جاتا ہے۔ نمبر 4، اتحاد و مساوات کا مظاہرہ۔ دیکھو میرے بیٹے کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جب دنیا کے ہر کونے سے مسلمان تشریف لاتے ہیں، چاہے وہ کسی رنگ، زبان، نسل کا ہو، وہ سارے کے سارے مسلمان اپنے رنگ، زبان، نسل کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ ایک ہی جگہ جمع ہو کر مل جل کر رہتے ہیں، اور پھر مناسک حج اکٹھے ایک ہی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ یوں جب مسلمان حجاج کرام حج کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گویا دنیا بھر کے مسلمانوں میں اتحاد و مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو آپس میں سارے کے سارے برابر ہیں۔ سمجھ آ گئی میرے بیٹے؟ اس کے بعد ضبط نفس کی تربیت، کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے، یاد رکھو میرے بیٹے کہ جب محرم احرام باندھنے والا محرم، کہ جب یاد رکھو کہ ایک انسان حالت احرام میں آ جاتا ہے، جب احرام باندھ لیتا ہے تو کئی ایسی چیزیں جو نارمل روٹین کے اندر جائز بھی ہوتی ہیں لیکن احرام کی حالت میں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں، جیسے ناخنوں کا تراشنا، بالوں کا کٹوانا، خوشبو وغیرہ لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں، بلکہ شکار کرنا منع ہو جاتا ہے، شکار کرنے والے کی رہنمائی کرنا منع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے امور ہیں جو عام حالات کے اندر جائز ہوتے ہیں، لیکن جب انسان احرام کی حالت میں آ جاتا ہے تو وہ حلال چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ ان لمحات میں حرام ہو جاتی ہیں، اور وہ ان چیزوں کے میسر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ان سے اجتناب کرتا ہے، اور اس سے اس انسان کے اندر ضبط نفس کی تربیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کے اوپر کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، اس کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ تو حج کا ایک اور فائدہ مشقت کی عادت۔ بیٹا حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے انسان کو بہت سی سفری اور جسمانی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حاجی صاحبان ان تمام تکالیف کو پس پشت ڈالتے ہوئے، ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے، جب انتہائی خوش دلی اور حوصلے سے برداشت کر لیتے ہیں، یوں ان کے اندر بقیہ زندگی کے معاملات میں بھی جفاکشی اور مشقت کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ حج کا ایک اور فائدہ میرے بیٹے کہ حج ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے، سادگی کی تربیت دیتا ہے۔ دیکھو میرے بیٹے کے دوران حج چاہے کوئی کتنا ہی لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، وہ دو ہی چادروں کے اندر ملبوس ہوتا ہے، سفید چادریں ہوتی ہیں اور بغیر سلی ہوئی، تو تمام انسان چاہے وہ معاشی لحاظ سے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، لیکن دوران حج سب کو احرام میں دو انسلی چادروں سے جسم کو ڈھانپنا ہوتا ہے، ننگے سر دھوپ میں پھرنا ہوتا ہے، منا اور عرفات کے خیموں میں رہنا ہوتا ہے، مزدلفہ کے کھلے آسمان تلے زمین پر سونا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام امور انسان کے اندر سادگی کی تربیت کو اجاگر کرتے ہیں، انسان کو سادگی کی تربیت کے جذبات میسر کرتے ہیں۔ مساوات کا عملی مظاہرہ۔ میرے بیٹے یاد رکھو کہ اس دین اسلام جو ہے یہ اپنے نام لیواؤں کو ہمیشہ مساوات کا درس دیتا ہے، اور مساوات کا جو عملی مظاہرہ ہے اس کی جو سب سے بڑی مثال جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی وہ حج کا ادا کرنا ہے، کیونکہ حج کے موقع پر مساوات
کا ایک بہترین عملی مظاہرہ دکھائی دیتا ہے. تمام حجاج چاہے کوئی حاکم ہو یا محکوم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی سفید ہو یا کالا ہو، کوئی عربی ہو یا اجمی ہو، سب کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے. سب ایک جیسے حالات میں رہتے ہیں، ایک جیسے مناسک ادا کرتے ہیں. کسی موقع پر، کسی مقام پر ملک یا قوم میں کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو مساوات کا ایک عملی مظاہرہ ہمیں حج کی صورت میں ملتا ہے. بندہ و غنی و صاحب و محتاج ایک ہوئے. بندہ و غنی، صاحب و محتاج ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ تھا میرے بیٹے آپ کا آج کا لیکچر. امید ہے اس لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہاں، اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.